شافعی رحمہ اللہ تعالی کا یہ فرمان موجود ہے، مکہ شریف میں بیٹھے تھے، فرمانے لگے جو مجھ سے پوچھو گے میں اس کا جواب قرآن مجید سے دوں گا۔ تفسیر کبیر میں بھی وہ پورا مکالمہ موجود ہے۔ ایک شخص نے کہا چلو میں پوچھتا ہوں، پوچھنے لگے۔ امام شافعی اپنے دعوے پہ قائم رہنا کہ جو میں پوچھوں گا قرآن سے جواب دو گے؟ ہاں، فرمایا میں قرآن سے جواب دوں گا۔ ما حکم المحرم یقتل الزنبور، محرم کا حکم کیا ہے؟ حالت احرام میں جو زنبور کو، بھیڑ کو، ڈیمو، اس کو جو مار دے حالت احرام میں، اس کا حکم کیا ہے؟ اس پر کیا لازم آئے گا؟ اس پر دم ہے، کفارہ ہے، کچھ نہیں، کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس پہ کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو کہا اب آیت پڑھو کہ جس میں لکھا ہے۔ اب پورے قرآن میں زنبور تو ہے ہی نہیں۔ امام شافعی آیت سناؤ جس سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو امام شافعی فرمایا ہاں میں سناتا ہوں۔ کیا کہنے لگے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ نے عطا کیا اسے پکڑ لو، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں اسے پکڑو، اور جس سے وہ روکتے اس کو رک جاؤ۔ پر یہ فرمان خدا بندی ہے، قرآن میں ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا تجھ پر میری سنت بھی لازم ہے اور خلفاء الراشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ فرمایا قرآن نے نبی علیہ السلام کا دروازہ دکھایا اور سرکار نے خلفاء راشدین کی طرف بھیج دیا کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے۔ اور ساتھ سند سے حدیث پڑھ کے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تک لے گئے۔ فرمایا پوچھا گیا حضرت عمر بن خطاب سے ما حکم المحرم یقتل الزنبور، انہوں نے کہا لیس علیہ حرج۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا یہ مسئلہ کہ اگر کوئی حالت احرام میں ڈیمو زنبور کو مارتا ہے حکم کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کوئی حرج نہیں ہے۔ کہا لوگوں جو میں نے کہا تھا میں نے مسئلہ قرآن سے بیان کر دیا، قرآن میں سب کچھ ہے، وہ کلیات ہیں، ان سے آگے حدیث، اس میں بھی پھر اس کے بعد صحابہ کے فیصلے ہیں، خلفاء راشدین کے فیصلے، پھر آگے جا کر قیاس ہے جس سے حکم کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اور یہ سارا جتنا بھی فیض ہے یہ چلا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تک، ان سے تابعین تک، امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کے بھی شاگرد ہیں اور تقریباً 4000 تابعین کے بھی شاگرد ہیں۔ اور اس کے بعد آگے انہوں نے اس فیض کو جس انداز میں اجتہاد کے ساتھ اصول معین کیے ہیں، 5 لاکھ مسائل عطا کیے ہیں پوری امت کے لیے، یہ وہ فیض ہے کہ اگر دیکھا جائے جو ترتیب میرے امام نے فقہ میں اختیار کی، حدیث کی پہلی کتاب موطا امام مالک کے اندر وہی ترتیب ہے جو امام اعظم سے حاصل کی گئی۔ یہ سارے فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، اس کے سارے اساتین جو ہیں ان کے اندر فیض امام اعظم ابو حنیفہ کا جلوہ گر نظر آتا ہے۔ اب شروع کر دیا اس کام کو، اجتہاد سے قرآن اور سنت سے اجتہاد کرتے مسئلہ نکالنا۔ قیاس مظہر حکم ہے، مثبت حکم نہیں۔ حکم تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، صرف اوپر سے پردہ ہٹانا ہے۔ مجتہد اللہ نہیں، نہ اللہ کا نبی ہے۔ مجتہد کا اجتہاد جب وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے، اسپیشلسٹ ہے، تو اس کا یہ مقام ہے۔ عام لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس آیت میں کتنے مسائل ہیں، کتنے مسائل کا حل ہے، مجتہد کو پتہ ہے، اور وہ جو معلوم ہے اس کے ذریعے سے مجہول کو معلوم کر کے لوگوں کے لیے فیض عام کر دیتا ہے۔